السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ باب نمبر 8، مستقل زندگی کی ابتدا۔ اس باب میں ہمیں 5 پوائنٹ دیکھنے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، 8.1 مویشی پالنے اور کھیتی باڑی کرنے کی ابتدا۔ 8.2 خاص مہارتیں اور مختلف پیشے۔ 8.3 باہمی تعاون پر مبنی زندگی۔ 8.4 گھروں کی تعمیر۔ 8.5 گاؤں، رشتہ دار اور خاندان۔ تو چلیے ہم 8.1 سے شروع کرتے ہیں۔ 8.1 مویشی پالنے اور کھیتی باڑی کرنے کی ابتدا۔ مویشی پالنا، کتے، بکریاں، بھیڑیں، گائیں، بیل اور بھینسیں جیسے پالتو جانور انسان کے لیے کئی طرح سے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ بعض قسم کے جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے 3 مرحلے ہیں۔ نمبر 1، جنگلی جانوروں کو پکڑ کر قابو میں رکھ کر لینا۔ نمبر 2، ان جانوروں کو انسان کے ساتھ رہنے کا عادی بنانا۔ نمبر 3، ان سے دودھ، دہی، مکھن جیسی چیزیں حاصل کرنا اور ان سے محنت مشقت کے کام کروانا۔ جب انسان ان مراحل میں سے تیسرے مرحلے سے گزر جاتا ہے، یعنی تیسری منزل کو پا لیتا ہے، تو اسے مویشی پالنا کہتے ہیں۔ چھٹے سبق میں ہم نے دیکھا کہ انسان نے پتھر کے وسطی زمانے میں کتے کو مانوس کر لیا تھا۔ کتا پہلا جاندار ہے جو مانوس کر لیا گیا تھا۔ شکار کرتے وقت انسان کتے کی مدد لیتا ہے۔ کتے کے بعد بکریوں، بھیڑوں کو مانوس کر لیا گیا۔ کھیتی باڑی، ملک اسرائیل اور عراق میں تقریباً 11 برس سال پہلے کی کھیتی باڑی کے ثبوت دستیاب ہوئے ہیں۔ کھیتی باڑی کرنے کی ابتدا کا سہرا خواتین کے سر بندھتا ہے۔ نوک دار لکڑی کی مدد سے عورتیں بیج بونے کا کام کرتی ہوگی۔ آج بھی کچھ آدیواسی جماعت کی عورتیں اسی طریقے کے مطابق بوائی کرتی ہے۔ بوائی کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی نوک دار لکڑی کو ضرورت کے مطابق وزن لگا کر زمین کو گہرائی تک کھودنا ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے ان لکڑیوں کے بیچوں بیچ سوراخ والے پتھر بٹھائے جاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ کھیتی کے کام کرنے کی وجہ سے لوگوں کو سال کے لمبے عرصے تک ایک ہی مقام پر رہنا پڑتا تھا۔ جانوروں کے ذریعے کھینچے جانے والے ہلوں کے ذریعے کھیت جوتنے سے کھیتی کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ کھیتی لوگوں کی گزر بسر کا اہم ذریعہ بن گئی۔ کھیتی کی پیداوار میں اضافے کے لیے لوگ قدرتی طاقتوں اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے۔ کھیتی کے کام، پانی کی تقسیم، گاؤں کی حفاظت جیسی انتہائی ضروری باتوں کے انتظام کی وجہ سے کھیتی کو فوقیت دینے والا سماجی نظام وجود میں آیا۔ 8.2 خاص مہارتیں اور پیشے۔ کھیتی باڑی کی ابتدا سے پہلے کے زمانے میں شکار، پھل، قند اور جڑیں جمع کر کے جو غذا حاصل کی جاتی تھی، اسے لمبے عرصے تک ذخیرہ کر کے رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اس طرز زندگی میں گروہ کی تمام عورتیں اور مرد محض غذا حاصل کرنے کے کام میں مسلسل مصروف رہا کرتے تھے۔ کھیتی کی وجہ سے حاصل ہونے والے استحکام کی بنا پر پیدا ہونے والے اناج کو طویل مدت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھنا ممکن ہو گیا۔ گروہ کے تمام لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کے بعد بھی باقی بچ جائے اتنا اناج ملنے لگا۔ اس طرح گروہ کی بعض عورتوں اور مردوں کو نئی باتیں دریافت کرنے اور اپنے تصور کی بنیاد پر نئی مہارتوں کی نشو و نما کرنے کا بھرپور وقت ملنے لگا۔ ایسی مہارتیں اور ہنر سیکھنے والے لوگوں کو ان کے ہنر کے مطابق کام سونپے گئے۔ اس لیے مٹی کے برتن بنانے والے، موتی بنانے والے جیسے کاریگر تیار ہو گئے۔ مانا جاتا ہے کہ پتھر کے جدید زمانے میں مٹی کے برتن اور مٹی کی چیزیں گھریلو عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ 8.3 باہمی تعاون پر مبنی زندگی۔ گاؤں کے کسان اب ضرورت سے زیادہ اناج پیدا کرتے تھے۔ کھیتی کے اوزار بنانا، ان کی مرمت کرنا اور دیگر کئی طرح کے کام انجام دینے کے لیے ماہر فن کاریگروں کی ضرورت تھی۔ کاریگروں کو ان کے کاموں کا معاوضہ اناج یا دیگر چیزوں کی شکل میں دیا جاتا تھا۔ کاریگروں کو مختلف چیزیں بنانے کے لیے درکار خام مال دور سے لانا پڑتا تھا۔
اس کی قیمت بھی اناج اور اشیاء کے لین دین سے ادا کی جاتی تھی۔ اس طریقہ کار سے خرید و فروخت کے لیے تبادلے کا طریقہ رائج ہوا۔ جب کچا مال، تیار اشیاء، روزمرہ کے استعمال کی دیگر چیزوں کو دوسرے مقامات سے درآمد کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی، تب بھی مبادلے کے طریقے کو بروئے کار لایا جاتا تھا۔ نمک انتہائی ضروری چیز تھی۔ بہت سارے گاؤں کے لوگوں کو نمک دور دراز کے علاقوں سے لانا پڑتا تھا۔ نمک کے بیوپاری نمک کے مبادلے میں ملی ہوئی اشیاء کی تجارت کرتے تھے۔ نمک کی تجارت کی وجہ سے پتھر کے زمانے میں تجارت کے پھولنے پھلنے میں بڑی مدد ملی۔ گاؤں کی تجارت، وسائل و ذرائع کی تقسیم کا انتظام بہتر طور پر انجام دیا جا سکے، اس لیے گاؤں کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا اصول بنایا۔ اس اصول اور قاعدے پر عمل کرنے کی ذمہ داری جن لوگوں کو سونپی گئی تھی انہیں گاؤں کا کرتا کہا جاتا۔ انہیں گاؤں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ اس طرح گاؤں کی حکومت کا نظام وجود میں آیا۔ پتھر کے زمانے کے گاؤں کے گرد حفاظتی دیوار اور خندقوں کے ثبوت دستیاب ہوئے ہیں۔ سیلاب، جنگلی جانور، اسی طرح مویشی چرا کر لے جانے والے باہر کے لوگوں سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے یہ دیواریں بنائی گئی تھیں۔ 8.4 گھروں کی تعمیر۔ پتھر کے جدید زمانے میں پہلے ٹٹیوں، بانس کی طرح ایک قسم کا پودا جو بانس سے پتلا ہوتا ہے، کے گھر تعمیر کیے جاتے تھے۔ آگے چل کر اناج کی بہتات کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ہوا۔ گاؤں مستقل اور وسیع ہوتے گئے۔ کچھ عرصے بعد کچی اینٹوں کے چوکونی گھر تعمیر ہونے لگے۔ بعض گھروں میں ایک سے زیادہ کمرے بھی تعمیر کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دو مکانات میں اکثر بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ آب و ہوا کی مقامی خصوصیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے گھروں کی تعمیر میں مقامی تبدیلیاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ 8.5 گاؤں، رشتہ دار اور خاندان۔ گھروں اور گاؤں کی تعمیر کی مدد سے ایسا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سارے گاؤں کے لوگ عام طور پر ایک ہی خاندان کے ہوتے تھے، یعنی گاؤں کے سارے افراد ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوا کرتے تھے۔ ان معنوں میں سارا گاؤں ایک وسیع خاندان ہوتا تھا۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد قریبی رشتوں ناتوں سے جڑے ہوا کرتے تھے، ساتھ ہی وہ گاؤں کے توسیعی خاندان کے بھی فرد ہوتے تھے۔ مرنے والے شخص کو گھر میں یا گھر کے آنگن میں دفن کیا کرتے تھے۔ مرنے کے بعد بھی اس شخص کا تعلق خاندان سے نہ ٹوٹے۔ شاید اس کے پس پشت یہ مقصد رہا ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی میں ہم اس کے کام آئیں، اس خیال سے مختلف چیزیں بھی مردے کے ساتھ دفن کی جاتی تھی۔ پیارے بچوں، یہ باب یہیں پر ختم ہوا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔